ایپیسوڈ 2۔ گیرن کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ اسے دنیا کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے ان تمام کاموں کے لیے وقت اور محنت درکار تھی۔ وہ نروانا کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کے لیے شدید محنت کرتا تھا، اور اس انتہائی زیادہ محنت کی وجہ سے یا پھر نروانا کے ساتھ گزری ہوئی راتوں کی قربت سے گیرن کی صحت خراب ہونے لگی، مگر وہ اس میں بھی خوش تھا۔ اسے نروانا سے بے پناہ محبت تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کے جسم کا گوشت کم ہونے لگا، اور تھوڑے ہی دن بعد وہ اتنا لاغر ہو گیا کہ لوگ اس پر حیرت کرنے لگے۔ وہ اسے سوال کرتے کہ گیرن، تو اپنی پسند کی شادی سے بے حد خوش ہے، اور یوں تو کبھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگ تو خوشیاں پانے کے بعد بہترین صحت کے مالک بن جاتے ہیں۔ گیرن کو خود سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو بے حد کمزور محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑتے جا رہے تھے، گال پچک گئے تھے، اور اب اس کے کلہاڑے پر چلنے والے ہاتھ کمزور پڑنے لگے تھے۔ جب وہ درختوں کو کاٹتا تو اس کا سینہ کانپنے لگتا۔ اس کے ایک ہمدرد اور محبت کرنے والے بزرگ نے کہا، گیرن، بے شک تو نے اپنا جھونپڑا بہت کشادہ کر لیا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تو نے اپنی بیوی کے لیے دنیا کی ہر آسائش مہیا کر دی ہے، لیکن تیری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس قدر محنت نہ کیا کر۔ گیرن جواب میں مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ چپ ہو جاتا۔ ایک دن اس نے بزرگ کی بات کے جواب میں کہا، معزز بزرگ، حقیقت تو یہ کہ بستی سوہا کے لوگ مجھے سڑک پر پڑا ہوا پتھر سمجھتے تھے۔ کوئی بھی کبھی مجھے اپنی بیٹی دینے پر آمادہ نہ ہوتا، کیونکہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تم خود بتاؤ، آسمان والوں نے مجھے جس نعمت سے نوازا ہے، میں اس نعمت کو کیسے ٹھکرا دوں؟ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تو خود سوچ لے، ایک طرف تیری صحت اس طرح خراب ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے، اس کا حسن روز بروز نکھرتا جا رہا ہے، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو بنائے سنوارے رکھتی ہے، تو یہ دیکھتا ہے۔ میرے دوستوں، میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم کبھی مجھ سے اس کے بارے میں وہ بات نہ کہو جو میرے دل کو بری لگے۔ یہی میری اور تمہاری دوستی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے گیرن، کبھی یہ بھی دیکھ کہ تیری خراب ہوتی صحت نروانا پر کیا اثر ڈال رہی ہے۔ گیرن کو یہ الفاظ بہت عجیب محسوس ہوئے، اور اس نے یہ جائزہ لیا کہ آخر لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ پھر اس نے جو کچھ دیکھا اس نے اسے بے حد اداس کر دیا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ بستی کے توانا نوجوان اب اکثر نروانا کے ساتھ بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو باقاعدہ نروانا کے پاس آنے جانے لگے تھے، اور گیرن پریشان ہونے لگا تھا۔ یہ دوستی، یہ قربت کیا کہتی تھی؟ کیا صرف یہ نروانا کی سادہ مزاجی تھی؟ لیکن وہ جو اس کے قریب نظر آتے وہ سادہ مزاج نہیں تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گیرن جب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا تو وہ نوجوان اس کے پاس آ جاتے تھے، اور گیرن کی واپسی کے وقت سے پہلے تک نروانا ان سے گفتگو کرتی رہتی تھی، ان کے ساتھ ہنستی بولتی تھی، اور پھر جیسے ہی گیرن کے آنے کا وقت ہوتا وہ اپنے دوستوں سے الگ ہو جاتی۔ گیرن کئی بار وقت سے پہلے آ کر اس بات کا جائزہ لے چکا تھا۔ پھر ادھر بستی کے لوگ بھی کبھی کبھی گیرن کے کانوں میں ایسے الفاظ ڈالتے رہتے تھے، اور یہ بھی محسوس کیا تھا گیرن نے کہ نروانا اپنے آپ کو بنائے سنوارے رکھتی ہے، لیکن ایسے ساز و سامان کا بھی اضافہ ہو گیا گیرن کے جھونپڑے میں جسے وہ خود نہیں لایا تھا۔ آخر یہ ساز و سامان کہاں سے آتا ہے؟ وہ بذات خود تند مزاج نہیں تھا، نرمی اور حلیمی اس کی فطرت کا حصہ رہی تھی ہمیشہ۔ چنانچہ وہ نروانا سے کچھ بھی نہ کہہ سکا، لیکن ذہنی طور پر بیمار پڑ گیا۔ اب وہ اکثر کم لکڑیاں کاٹنے لگا تھا۔ اول تو صحت خراب تھی، دوسرے ہر وقت عجیب سے خدشات اس کے دل میں رہتے تھے۔ وہ کئی بار سوچ چکا تھا کہ ذرا جائزہ تو لے کہ نروانا اس کی غیر موجودگی میں کہیں جاتی تو نہیں ہے، لیکن تمام باتوں کے باوجود اس نے آج تک نروانا سے اس بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا۔ لیکن پھر ایک دن اس کے ذہن میں کچھ اور سمائی۔ اس نے آج کے دن لکڑیاں کاٹنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کا جائزہ لے گا۔ معمول کے مطابق وہ کلہاڑا اور رسی لے کر گھر سے نکلا تھا، لیکن پھر وہ ایک ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے وہ اپنے گھر کا جائزہ بآسانی لے سکتا تھا۔ صبح گزری، دوپہر ہوئی، اور پھر اس وقت اس کا دل دھڑک کر بند سا ہونے لگا جب اس نے نروانا کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ گیرن کو یوں لگا جیسے اس کے بدن کی جان نکل گئی ہو۔ اسے تو خود بھی نروانا کا کردار مشکوک محسوس ہونے لگا تھا، لیکن اسے اس بات کا پورا پورا یقین نہیں تھا کہ وہ سچ مچ غلط راستوں کی راہی ہو گئی ہے۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ نروانا کا ماضی پتہ نہیں کیا ہے، اس کے دشمن کون تھے جن کا اس نے تذکرہ کیا تھا۔ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی شرافت نے گیرن کو مفلوج کر دیا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے نروانا کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنا چاہیے تھی۔
یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ آخر وہ کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے۔ بے شک وہ ایک جوان لڑکی تھی جس نے زندگی کے بہت سارے دن نہیں گزارے تھے، لیکن پھر بھی کسی کا دشمن بننے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک سمت جا رہی ہے۔ کیا ہی دلکش چال ہے اس کی۔ یہ چال تو پہلے بھی گیرن کو بہت دلکش محسوس ہوتی تھی، لیکن آج وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی حسین نظر آ رہی تھی۔ اس کا رخ بستی کے بیرونی حصے کی جانب تھا اور گیرن اس کا تعاقب کرا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے دل میں گرمی پیدا ہونے لگی۔ اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون گرم ہونے لگا اور اس کے اندر چنگاریاں سے سلگنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ نروانا کہیں ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں اس کا کوئی محبوب منتظر ہوگا۔ چنانچہ گیرن نے اپنی فطرت کے خلاف اپنے آپ کو بہت ہی محفوظ کیا اور اس کی نگاہوں سے اوجھل اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اسے حیرت تھی کہ بستی کے آخری سرے پر پہنچنے کے باوجود نروانا رکی نہیں تھی اور طویل فاصلہ طے کرتی ہوئی آخرکار اس پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ بے وفا عورت، میں نے تجھے زندگی کی ساری خوشیوں سے ہمکنار کیا۔ میں نے ہمیشہ تیرا اس طرح خیال رکھا کہ تجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن آخر تو عورت ہے، مگر تو نہیں جانتی کہ مرد بہرحال مرد ہوتا ہے۔ عورت کی بے وفائی اسے کبھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اگر میں نے تجھے اپنے کسی محبوب کے ساتھ دیکھا تو یہ سمجھ لے کہ یہ تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اتنے ٹکڑے کر دوں گا تیرے بدن کے کہ کوئی گن بھی نہ سکے۔ یہ کلہاڑی جو آج تک موٹے موٹے درختوں کو کاٹتی رہی ہے، تیری ہڈیوں کو اس طرح کاٹے گی کہ لوگ انہیں دیکھ کر آنکھیں بند کر دیں گے۔ میں نے تجھے ہمیشہ اتنا چاہا ہے جتنا شاید کوئی کسی کو نہ چاہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنایا تھا اور اس سے محبت کی تھی۔ گیرن سوچتا رہا اور نروانا اس کی سوچوں سے بے نیاز آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ غار کے دہانے پر پہنچ کر رکی اور کچھ لمحوں کے بعد غار کے دہانے میں داخل ہو گئی۔ اب گیرن کا شبہ یقین میں بدل گیا تھا۔ اس نے اپنی کلہاڑی کی دھار پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر غار کے دہانے پر پہنچا۔ اس نے ابھی تک نروانا کو کسی بھی شبہ کا موقع نہیں دیا تھا اور اتنی آہستگی سے سارے کام کیے تھے کہ نروانا کو اس کا پتہ نہ چل سکا۔ باہر پڑنے والی دھوپ نے غار کے اندرونی حصے کو بہت ٹھنڈا کر دیا تھا اور اس ٹھنڈ کا احساس باہر تک ہوتا تھا۔ یہاں رک کر گیرن نے سوچا کہ آخر اس کا آئندہ قدم کیا ہونا چاہیے، کچھ پتہ تو چلے کہ قصہ کیا ہے۔ اندر سے پہلے کچھ آوازیں تو آئیں، لیکن غار کے کنارے کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی اور پھر اندر سے کوئی خاص آواز سنائی نہیں دی۔ لیکن اب اس طرح کھڑے رہنا بے مقصد تھا، کچھ تو پتہ چلنا چاہیے کہ قصہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ آہستہ آہستہ غار کے دہانے سے اندر داخل ہو گیا۔ کلہاڑی اس نے دونوں ہاتھوں سے سنبھال لی تھی۔ کچھ لمحے اس نے اندر کھڑے ہو کر تاریکی میں نگاہیں دوڑائیں اور پھر جو منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا اسے دیکھ کر وہ شدت حیرت سے پتھرا گیا۔ یقینی طور پر وہ نروانا ہی تھی، لیکن وہاں کوئی اور نوجوان موجود نہیں تھا۔ البتہ جو منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا وہ انتہائی ہولناک تھا۔ ایک انتہائی خوفناک پیلے رنگ کا اژدہا نروانا کے جسم سے لپٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ اژدہا نروانا کے اتنا قریب اس طرح تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر گیرن اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور اس کے حلق سے دل خراش چیخ بلند ہو گئی۔ چیخ کی آواز سن کر نروانا نے آنکھیں کھول دی۔ گیرن پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ہولناک اژدہے اور نروانا کو دیکھ رہا تھا۔ نروانا نے اجنبی نگاہوں سے گیرن کو دیکھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن کچھ ہی لمحوں میں گیرن کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نروانا کے چہرے پر شناسائی کا کوئی تاثر نہیں ہے۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہوں، جبکہ گیرن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بے شک اس نے کلہاڑی دونوں ہاتھوں سے پکڑی ہوئی تھی، لیکن اژدہے پر وار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ موٹا اژدہا نروانا کا خاتمہ کر چکا ہے یا نروانا زندہ ہے، لیکن کھلی ہوئی آنکھوں میں زندگی موجود تھی۔ گیرن اسے نروانا کے جسم سے لپٹے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نروانا اسے ایسے دیکھتی رہی جیسے کوئی اجنبی کسی کی خلوت میں دخل انداز ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے زور سے بھینچی اور آنکھیں کھول دیں۔ اس کے بعد اس نے اسی طرح اژدہے کو تھپ تھپایا جیسے اسے کچھ اشارے کر رہی ہو۔ اژدہے نے گردن گھما کر گیرن کو دیکھا اور گیرن کو اس کی آنکھوں میں خوفناک چمک کا احساس ہوا۔ تب اژدہا آہستہ آہستہ اپنے جسم کے بل کھولنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنا اتنا چوڑا پھن پھیلایا کہ گیرن کے ہوش و حواس رخصت ہونے لگے۔ اژدہے کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی گیرن کے دل میں وحشت کا تصور ابھر رہا تھا، لیکن اب جب وہ پھن پھیلا کر ایک خونخوار پھنکار منہ سے نکالنے لگا تو گیرن کو یوں لگا جیسے آگ کی لپیٹ اس کے قدموں کو چھو رہی ہو۔
زہریلی لپٹ دوبارہ نکلی تو گیرن کے قدم وہاں نہ رکے۔ اس نے ایک اور چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی باہر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ پھر وہ اس طرح دوڑتا چلا گیا کہ خود اس کے لیے رکنا ممکن نہ ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ جنگل میں بہت دور تک نکل آیا۔ نروانا کے بارے میں اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اژدہے کے جنگل میں اپنی مرضی سے ہی گرفتار تھی، بلکہ ایک طرح سے اس کے اور اژدہے کے درمیان کوئی ایسی واقفیت تھی جیسے ایک مرد کی ایک عورت سے ہوتی ہے۔ لیکن بھلا یہ بھی کوئی سمجھنے والی بات ہے؟ اگر کسی سے کہتا بھی تو خود ہی شرمندہ ہوتا۔ لوگ کہتے کہ گیرن پاگل ہو گیا ہے، شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس پر دیوانگی طاری ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک گھنے لمبے چوڑے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کے دماغ میں سناٹے اتر رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر نروانا کا کردار خراب تھا تو سوہا بستی کا کوئی نوجوان بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ اژدہا، یہ کون تھا؟ اور پھر اژدہے کی آنکھوں میں ایسی نفرت، ایسی کیفیت تھی جیسے کوئی اپنے رقیب کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے انداز بھی ایسا ہی اختیار کیا تھا کہ گیرن وہاں سے بھاگ جائے۔ اور نروانا کی آنکھوں کی بے نیازی، کوئی ایک بات تھی جو پریشان کری ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ بہرحال دن گزر گیا۔ پھر اسے یہ احساس ہوا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس معمے کو حل کرنے کے لیے دماغ لڑانا ہی پڑے گا۔ یہ انوکھی داستان ایسے تو ختم نہیں ہو جائے گی۔ کچھ پتہ تو چلے کہ آخر قصہ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے تھوڑی سی لکڑیاں کاٹی اور انہیں لے کر بستی میں پہنچا۔ بستی میں ان لکڑیوں کو بیچ کر اس نے کچھ چیزیں خریدی اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نروانا کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن نروانا نے ہمیشہ کی طرح مسکراتی نگاہوں سے گیرن کا خیر مقدم کیا۔ گیرن نے گہری نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ نروانا اس کی کیفیتوں سے بے خبر ہے، اور اسے ایسے لگا جیسے نروانا نے اسے غار میں دیکھا ہی نہ ہو۔ اس نے اسی انداز میں گیرن سے باتیں کی جیسے روزانہ کرتی تھی۔ اس سے محبت کا اظہار بھی کیا، اس کی خدمت گزاری بھی کی، لیکن گیرن کے لیے یہ رات کانٹوں کی رات تھی۔ اس نے ساری رات جاگتے ہوئے گزار دی۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون ہے جو اس کا ساتھی بنے۔ بستی کے کسی بزرگ سے بھی پوچھتا تو یہی خدشہ تھا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگیں گے اور ہو سکتا ہے سوہا کا سردار اسے بستی سے ہی نکال دے۔ ویسے بھی اب اس کا گھر بری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور کئی بار اس طرح کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے جس میں بستی کے بزرگ کہتے تھے کہ دریا میں ملنے والی عورت نے بستی کے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ اصل میں غلطی سردار کی ہے، اجنبی عورت کو سوہا میں جگہ ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ ان معلومات کے بغیر کہ اس کی اصلیت کیا ہے، لیکن بہرحال اب چونکہ وہ گیرن کی بیوی تھی اس لیے اسے بستی سے نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ البتہ بستی والوں نے یہ طے کیا تھا کہ کسی وقت گیرن ہی کو اس بارے میں اطلاع دے دی جائے گی۔ ابھی تک انہوں نے نہ جانے کیوں خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ بہرحال گیرن شدید پریشانیوں کا شکار تھا۔ عقل نے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ زبان بند رکھے، چنانچہ اس نے ایسے کیا۔ نہ وہ نروانا سے کچھ کہتا اور نہ ہی کسی اور سے، لیکن اس غم نے اسے اندر ہی اندر گھلانا شروع کر دیا، اور اس کی صحت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جبکہ نروانا نے ایک اور گل کھلایا۔ یہ گل وہ بچی تھی جسے نروانا نے جنم دیا تھا، اور نروانا کی جنم دی ہوئی بیٹی کو یقینی طور پر گیرن نے اجنبی نگاہوں سے دیکھا۔ اسے یقینی نہ آیا کہ یہ گیرن اور نروانا کے ملاپ کا نتیجہ ہے۔ لڑکی اس قدر حسین تھی کہ دیکھنے والوں نے دانتوں میں انگلیاں داب لیں۔ وہ بے یقینی کے انداز میں گیرن کو اور نروانا کو دیکھتے، بلکہ کسی نے تو دبی زبان میں گیرن سے پوچھ بھی لیا، کیا تجھے یقین ہے کہ یہ لڑکی جو تیرے گھر پیدا ہوئی ہے تیری اور نروانا کی اولاد ہے؟ اگر عام حالات میں یہ سوال گیرن سے کیا کسی سے بھی پوچھا جاتا تو شاید خون خرابہ ہو جاتا۔ کون برداشت کر سکتا تھا اس بیتو کے سوال کو؟ لیکن گیرن کے اپنے دل میں چور تھا۔ وہ سوال کرنے والے کا منہ دیکھتا رہ گیا اور کچھ بھی نہ بولا۔ لیکن بہرحال وہ بچی جس کا نام خود نروانا نے اشوریہ رکھا تھا واقعی بے پناہ حسین تھی، اور اشوریہ کو دیکھنے والے بس اس طرح اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتے جیسے ان کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے ہوں۔ بہرحال گیرن آج بھی پہلے ہی کی مانند تھا۔ اس نے اس بارے میں کسی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی، جبکہ بے شمار بار اس کا دل چاہا کہ کسی کو اپنا رازدار بنا لے، لیکن ایسا کوئی اس کے سامنے نہ تھا۔ البتہ اس کے دن رات بے چین ہو گئے تھے، نہ دن کو سکون ہوتا نہ رات کو نیند آتی۔ پھر اچانک ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ ایک رات وہ نیم غنودگی کے عالم میں آنکھیں بند کیے کروٹ لیے سو رہا تھا کہ اچانک اسے سانپوں کی پھنکاریں سنائی دینے لگی۔ یوں لگا جیسے بہت سارے سانپ اس کے جھوپڑے میں گھس آئے ہوں۔
وہ شدید بے چینی کا شکار ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ جھوپڑے کے اس چھوٹے سے حصے میں بہت سے کالے ناگ لہرا رہے تھے۔ گیرن کا حلق جیسے بند ہو گیا، وہ آواز تک نہیں نکال سکتا تھا۔ کالے ناگوں کا پورا غول کا غول اس کی جھونپڑی میں لہرا رہا تھا، اور پھر اس نے ایک منظر اور بھی دیکھا۔ یہ کالے ناگ اشوریا کی آرامگاہ کے گرد اس طرح کنڈلیاں مار کر بیٹھ گئے تھے جیسے اس کی حفاظت کر رہے ہوں، اور اشوریا جو بھی معصوم تھی انہیں دیکھ کر کلکاریاں مارتی رہی، اور تھوڑی فاصلے پر اس نے نروانا کو دیکھا جو مسکراتی نگاہوں سے ان ناگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کہا، یہ کیا ہے آسمان والے؟ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں کیا کروں؟ اس نے اس کے بعد بھی کئی بار اپنی جھونپڑی میں سانپوں کو لہراتے دیکھا، اور وہ دہشت سے کانپ اٹھتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ سانپ نہ نروانا کو نقصان پہنچائیں گے اور نہ اس کی بیٹی اشوریا کو۔ لیکن یہ بات بھی اس نے دیکھی تھی کہ بیٹی کی ماں بن جانے کے بعد نروانا کا حسن اور بے مثال ہو گیا تھا۔ ایسی نکھری تھی وہ کہ بس انسان اسے دیکھتا رہ جائے۔ اس کے بدن کی لطافتیں بے مثال ہو گئی تھیں۔ جوانی جیسے ایک تناور درخت کی مانند اس پر اثر انداز ہو گئی تھی، اور وہ ایک ایسے پھلدار درخت کی طرح جھومنے لگی تھی جس پر بے شمار پھل لگ گئے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ بستی کے اکثر نوجوان اس کے ارد گرد منڈلاتے نظر آتے، اور غالباً کئی بار اس کے لیے ان نوجوانوں سے اس کا تصادم بھی ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار ایک بزرگ نے اس وقت گیرن کو روکا جب وہ اپنا کلہاڑا لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا۔ اس شخص نے گیرن سے ایک طرف چلنے کے لیے کہا، اور پھر وہاں پہنچ کر وہ بولا، گیرن، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر تیری آنکھیں بند ہیں تو تجھے پاگل یا دیوانہ یا پھر ایک بغیرت انسان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ تو جنگلوں میں بڑی لکڑیاں کاٹتا پھرتا ہے، کبھی اپنے گھر کی طرف دیکھا ہے؟ تجھے بھی علم ہے کہ تیری بیوی کیا گل کھلا رہی ہے؟ میں سن گیرن، پانی اب سر سے اونچا ہو گیا ہے، اور بستی کے لوگ اس بات پر غور کرنے لگے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ یہ شکایت سردار تک پہنچائی جائے۔ تیرے اندر سے تو غیرت کا نشان مٹ چکا ہے، لیکن تیرے آس پاس رہنے والے تجھے اب بستی میں برداشت نہیں کر سکتے۔ سن گیرن، تو ہمارا پرانا ساتھی ہے، ہم تجھے کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں تو ہی سوچ اور اس کا خود ہی کو حل تلاش کر، ورنہ کیا فائدہ، تجھے دھکے دے کر بستی سے نکال دیا جائے گا۔ میں کچھ کروں گا معزز بزرگ، گیرن نے شرمندگی سے کہا، اور پھر اسی رات وہ بڑی ہمت کر کے نروانا کے پاس پہنچا۔ نروانا نے ہوش ربا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کمبخت کی آنکھیں ایسی تھی کہ انسان اپنے حواسی گوا بیٹھے، کچھ یاد نہ رہے، لیکن اس کا حال یہی تھا کہ گیرن نگاہیں جھکائے رہے۔ نروانا، تجھے اندازہ ہے کہ تیرے بارے میں لوگ کیا کیا کہانیاں سنا رہے ہیں؟ کیسی کہانیاں گیرن؟ تو غور کر، خود غور کر۔ وہ کہتے ہیں کہ اجنبی نوجوان تیرے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، ایسے نوجوان جن سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ تو پھر میں نے خود بھی دیکھا ہے، میں ان شکلوں کو پہچانتا ہوں جن سے تیری دوستی ہے۔ گیرن سمجھ رہا تھا کہ نروانا اس کی اس بات پر شدید غصے میں آ جائے گی، لیکن اس نے کھنکتی آواز میں کہا، دوستی تو اچھی چیز ہے، پھر دوستی کرنے میں آخر حرج کیا ہے؟ اگر تیری یہ دوستی بستی کی عورتوں سے ہوتی تو شاید مجھے اعتراض نہ ہوتا۔ بستی کی عورتیں مجھ سے بات نہیں کرتی، جبکہ مرد بہت آسانی سے مجھ سے دوستی کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، جب مجھے اتنے سارے لوگوں کی دوستی حاصل ہے تو میں خود کی عورتوں کے پیچھے جاؤں؟ میرے یہی دوست میرا خیال رکھتے ہیں۔ تم بات سمجھ نہیں رہی ہو، میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی، سیدھی سی بات ہے، میرے کچھ دوست ہیں جنہیں میں پسند کرتی ہوں اور ان سے دوستی کو اچھا سمجھتی ہوں۔ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم سے پیار کرنے یا نہ کرنے سے اس بات کا کیا تعلق ہے؟ میں تو تمہیں اتنا چاہتی ہوں کہ دل چاہتا ہے تم ہر وقت میرے پاس رہو، لیکن تیرا زیادہ وقت تیرے دوستوں میں گزرتا ہے۔ میں صرف تجھ سے پیار کرتی ہوں، صرف تجھ سے۔ دیکھ میری طرف، یہ جوانی تیرے لیے ہے، صرف تیرے لیے، دیکھنا۔ گیرن کی نگاہیں بے ساختہ اس کی جانب اٹھ گئیں اور وہ اس کے حسین سراپے کو دیکھنے لگا۔ گیرن کی نگاہیں اس کے حسین سراپے سے گزرتی ہوئی اس کے چہرے پر آ کر رک گئیں اور وہ اس کی آنکھوں میں کھوسا گیا۔ بس اس کے بعد اسے کچھ یاد نہ رہا۔ نروانا کی جسم کی لطافتیں اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ ان لطافتوں میں کھو کر دنیا کی ہر بات سے بے خبر ہو گیا تھا۔ نروانا کے پاس یہی بہترین ہتھیار تھا جو گیرن کو بے موت مار دیتا تھا۔ بہرحال گیرن اس وقت ایک بار پھر اس کے سحر میں کھو کر ہر بات بھول گیا۔
دوسری صبح جب گیرن جاگا تو اس کو رات کی تمام باتیں یاد آئیں اور اسے خود پر بے پناہ غصہ آیا، لیکن دل محسوس کر رہ جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر 3-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ بستی کے لوگوں کے الفاظ اس کے لیے ناسور بن گئے۔ اس کا ذہنی کرب بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر اس نے ایک دن نروانا سے پھر کہا، نروانا، تو نے میری بات پہ غور نہیں کیا؟ کون سی بات؟ یہی کہ تو بستی کے دوسرے نوجوانوں سے دوستی چھوڑ دے۔ میں نے تم کو جواب دے دیا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے دوستی پسند ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میرا وقت ان کے ساتھ اچھا گزرتا ہے۔ کیوں؟ میرے ساتھ وقت گزارنے میں کیا حرج ہے؟ تمہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے سے فرصت ملے تو تمہارے ساتھ وقت گزاری کی جائے نا۔ لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تو اجنبی لوگوں سے دوستی کرتی پھرے۔ بستی کے لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں بناتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ اور انہیں میری دوستی سے کیا تکلیف ہے؟ تو سمجھ نہیں پا رہی؟ نہیں سمجھ پا رہی تو کوئی سمجھنے والی بات ہو تو میں کوشش کروں نا۔ نروانا، میری زندگی اسی بستی میں گزری ہے۔ یہاں کے رسم و رواج میں یہ بات شامل ہے کہ عورتیں عورتوں سے دوستی کیا کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کی رازدار ہوتی ہیں۔ یہاں اس بات کو قطعی اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی عورت غیر مردوں سے دوستی کرتی پھرے۔ یہ لوگ اس بات کو بہت برا سمجھتے ہیں اور اس سے احتیاط برتتے ہیں، اور ہم بھی اسی بستی کے رہنے والے ہیں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، تو ہمیں بھی وہی سب کچھ کرنا پڑے گا جو دوسرے کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کے بعد تم ان سب لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دو گی جن سے تمہاری دوستی ہے۔ تو پہلے ان لوگوں کو منع کرو جو میرے پاس آتے ہیں، انہیں سمجھاؤ جو خود میرے پاس دوستی کے لیے آتے ہیں وہ میرے پاس نہ آیا کریں، اور اگر اس کے باوجود وہ یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو پھر میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کچھ نہیں کر سکتی ہوں؟ کتیا، کمینی۔ ہاں بالکل۔ نروانا نے بھی اسی انداز میں جواب دیا اور گیرن غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس کا داہنا ہاتھ نروانا کے رخسار پر اپنا بھرپور نشان چھوڑ گیا تھا۔ نروانا نے گردن جھکا لی۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس تھپڑ کا اس پر شدید رد عمل نہیں ہوا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی اور بچی کو گود میں لے کر اسے پیار کرنے لگی۔ بڑا عجیب سا انداز تھا یہ۔ گیرن کو اپنے رویے پر تھوڑا سا افسوس بھی ہوا اور نروانا کے طرز عمل پر بھی کہ اس نے اس تھپڑ کا برا نہیں مانا ہے اور کوئی غصہ کیے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گئی ہے۔ گیرن کے ذہن میں ایک خیال اور بھی آیا تھا کہ نروانا شاید اپنی معصومیت میں مردوں سے تعلقات کو برا نہیں سمجھ رہی اور میرے تھپڑ پر بھی برا منائے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گئی ہے۔ ہاں، یہ اس کی معصومیت ہے یا پھر ذہن کی خرابی۔ بہرحال گیرن کا ذہن کافی حد تک پراگندہ ہو گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ساری رات اس نے سوچتے ہوئے گزاری تھی۔ البتہ خاص بات ضرور تھی کہ آج وہ کالے ناگ نہیں آئے تھے جو روزانہ اشوریہ کے پاس آتے تھے۔ پھر بھی گیرا نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی اور دوسری صبح اسی پریشانی کے عالم میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے نکل گیا تھا۔ بستی کے راستوں سے گزرتا وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں بستی کے ایک بزرگ مل گئے۔ انہیں دیکھ کر وہ رک گیا۔ گیرن، کیا بات ہے؟ تم کافی پریشان نظر آ رہے ہو۔ ہاں موسس بزرگ، مجھے اپنی اس پریشانی کا کوئی حل نہیں مل رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اسے کچھ دن کے لیے لے کر بستی سے کہیں دور چلے جاؤ۔ کہاں لے کر جاؤں اسے؟ میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں، میری ساری زندگی یہیں گزر گئی۔ قریب میں بھی کوئی بستی نہیں ہے، اور پھر نروانا کا جو رویہ ہے وہ مجھے کہیں اور بھی چین نہیں لینے دے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی دوسری بستی میں اس کا رویہ کیا ہوگا۔ رب عظیم تمہاری مشکل آسان کرے۔ اور شاید رب عظیم اس کی مشکل آسان کرنے پر تل گیا تھا، کیونکہ جنگل جاتے ہوئے ایک کالا ناگ اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ گیرن کو اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ایک ناگ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ پھر ایک درخت کے پاس پہنچ کر اس نے کلہاڑی چلانی شروع کی ہی تھی کہ درخت کی آڑ سے ناگ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا زمین پر اس کی جانب بڑھا اور گیرن کے پیروں کے نزدیک پہنچ کر بہت آرام سے اپنا پھن گیرن کے پاؤں پہ دے مارا۔ گیرن کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی۔ لمحوں میں اس کا پورا بدن نیلا پڑ گیا۔ وہ بہت زہریلا ناگ تھا جس نے اس کے پورے بدن کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گیرن کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ کلہاڑی بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی اور پھر اس نے اپنے جسم کو زمین پر ڈال دیا۔ ناگ اپنا کام ختم کر کے جا چکا تھا۔ گیرن چند لمحوں تک تڑپتے رہنے کے بعد ٹھنڈا پڑ گیا۔ دوسری طرف جب گیرن شام تک گھر واپس نہ پہنچا تو بستی والوں کو فکر لاحق ہوئی کہ وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ نروانا کو بھلا کیا فکر ہو سکتی تھی؟ اس کا رویہ عجیب سا تھا۔ بہرحال
دوسرے دن بستی والوں نے خود ہی گیرن کی تلاش شروع کر دی تھی۔ آس پاس کے جنگل میں انہوں نے گیرن کو تلاش کیا۔ تیسرے دن جنگل کے اندرونی حصے سے انہیں گیرن کی لاش مل گئی، لیکن اس حالت میں کہ جب اسے اٹھایا گیا تو اس کے جسم کا ہر حصہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر بہہ رہا تھا۔ پورا جسم ایک سیال کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ لاش کی حالت دیکھ کر بستی والے سمجھ گئے کہ گیرن کو کسی انتہائی زہریلے ناگ نے ڈس لیا ہے اور اس کا پورا بدن اندر سے گل کے رہ گیا ہے۔ چنانچہ اب یہی ممکن تھا کہ لاش کو یہیں چھوڑ دیا جائے۔ بستی کے افراد واپس آ گئے۔ گیرن کی موت کی خبر سن کر نروانا پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا لی اور پھر معمول کے مطابق مگن ہو گئی۔ یوں بھی بستی کے لوگ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگے تھے، چنانچہ انہوں نے بھی اس سے کسی قسم کے افسوس کا اظہار نہ کیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بستی کے لوگ اصل حقیقت سے ناواقف تھے کہ ناگ کے ڈسنے کی وجہ نروانا ہی تھی، چنانچہ دونوں ماں بیٹیاں اس سلسلے میں صاف بچ گئی تھیں۔ بہرحال گیرن کی موت کے بعد وہ دونوں تنہا رہ گئی اور اس بستی میں ان کا کوئی سہارا نہ رہا۔ کئی لوگ اب بھی اس کے بارے میں ہمدردی سے سوچتے تھے۔ کوئی کہتا، بیچاری کس طرح اپنا اور اپنی بچی کا گزارا کرے گی؟ گیرن کیا کماتا تھا، اور جو کچھ کماتا تھا وہ نروانا پہ لگا دیتا تھا۔ اس نے کیا چھوڑا ہوگا نروانا کے لیے؟ پھر بھی اس عورت کا رویہ بڑا عجیب ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے گیرن کی موت کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر وہی بشاشت، وہی تازگی ہے۔ ایسا تو ہماری زندگی میں پہلی بار ہوا ہے، بلکہ شاید سوہا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی عورت شوہر کی موت کے بعد بھی اسی طرح ہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ارے وہ اس بستی کی ہے ہی کب؟ نہ جانے کہاں سے آئی ہے۔ وہ تو بیچارے گیرن کی قسمت خراب تھی کہ اسے اٹھا کر یہاں لے آیا، اور اب بھی اس کے وہی رنگ ڈھنگ ہے۔ اس کے لیے کیا کمی؟ بستی کے رنگین مزاج نوجوان اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ظاہر ہے نروانا نے ان سے دوستی تو ترک نہیں کی۔ بستی کے آوارہ نوجوان اس کے پاس آنے جانے کا سلسلہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اب تو یہ بھی خطرہ ہے کہ اس کے رقیب آپس میں جنگ و جدل پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یعنی ایک طرف تو ان کا اخلاق خراب ہو ہی رہا ہے، دوسری طرف بستی کا امن بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ارے ہاں، واقعی یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ کیا ہم اس بات کا انتظار کریں کہ ہمارے نوجوان اخلاقی طور پر تباہ ہو جائیں اور اس عورت کے لیے آپس میں لڑنے مرنے سے بھی گریز نہ کریں؟ بھائی بات کو حد سے آگے بڑھنے سے پہلے نا سردار سے رابطہ قائم کیا جانا چاہیے۔ ہاں بھائی ہاں، یہ ضروری ہے۔ اور سب اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ سردار سے سلسلے میں بات کی جائے تاکہ کوئی مناسب فیصلہ کیا جا سکے۔